اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ لائف لائنز آف نیشنل اکانومی ہے، اور اسی کا ایک سب ٹاپک ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں۔ لیکن لائف لائنز آف نیشنل اکانومی میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ آپ نے ٹرانسپورٹیشن کا پڑھا تھا، امپورٹنس آف ٹرانسپورٹیشن، اور اسی میں سے ہم پہنچ گئے تھے پھر روڈ ویز پہ۔ یعنی آپ نے یہ پڑھا تھا کہ لائف لائن میں جو آتا ہے سب سے پہلے اس میں ٹرانسپورٹیشن آتی ہے۔ یہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ لائف لائن ہے نیشنل اکانومی کی۔ تو اسی پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم مینز آف ٹرانسپورٹ پہ پہنچ گئے۔ تو اسی مینز آف ٹرانسپورٹ میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، اس میں آتا ہے لینڈ، واٹر اینڈ ایئر، اور اسی لینڈ، واٹر اور ایئر میں جو لینڈ مینز آف ٹرانسپورٹ میں جو لینڈ میں آتا ہے تو اس میں روڈ ویز آتا ہے۔ تو آج ہم اسی روڈ ویز کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ بیٹا جو روڈ ویز ہوتا ہے، روڈ ویز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، جو بھی ہماری چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، وہ کہاں سے جاتے ہیں؟ وہ زیادہ تر روڈ وے سے جاتے ہیں۔ اور ہندوستان میں جو اس وقت روڈز کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تقریباً سب سے بڑا جو نیٹ ورک ہے، سب سے بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ اس وقت دنیا میں روڈ ویز کا سب سے بڑا نیٹ ورک اس وقت ہندوستان میں، اور اس میں تقریباً اس وقت جو اس کی لنگت ہے، ہمارے ہندوستان میں جو روڈز کی لنگت ہے وہ تقریباً 2.3 ملین کلومیٹر ہے اس وقت۔ یعنی ہندوستان میں روڈز کی حالت جو ہے وہ ایک دم سے نا ایسی ہے کہ لانگسٹ روڈ نیٹ ورک اس وقت جو دنیا میں ہے وہ ہندوستان میں ہے۔ اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت اس کی ڈسٹنس کیا ہے، روڈز کتنے ہیں، اس میں آپ یہ جانو کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ 2.3 ملین کلومیٹرز اس وقت یہ ہمارے روڈز ہے۔ اور جو ہمارے روڈ ویز کیری کرتے ہیں، یعنی یہ دو طرح کی چیزیں کیری کرتا ہے، ایک پیسنجرز کو کیری کرتا ہے، دوسرا جو ساز و سامان ہوتا ہے اس کو کیری کرتا ہے۔ اور ساز و سامان جو ہوتا ہے تقریباً 61% جو ہوتا ہے وہ اسی سے کیری ہو جاتا ہے۔ یعنی 61% جو سامان ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے، ہمارے انڈسٹری میں جاتا ہے، یا ہماری انڈسٹری سے آتا ہے، یا ہمارے مارکیٹ میں جاتا ہے، تو کہاں سے بیٹا آتا ہے؟ یہ سارا 61% صرف روڈ ویز۔ آپ نے الگ الگ پڑھا ہے روڈ ویز، ریل ویز، پھر اس میں الگ الگ آتے ہیں، یا آپ نے پڑھا ہے لینڈ ٹرانسپورٹ، واٹر، پھر اسی طرح سے تیسرا ہم نے پڑھا تھا ایئر۔ لیکن ہم اس وقت صرف روڈ ویز کی بات کرتے ہیں، تو سب سے بڑا نیٹ ورک جو دنیا میں ہے وہ روڈز کا ہے، اور ہندوستان میں اس وقت اس کی ڈسٹنس جو ہے 2.3 ملین کلومیٹر ہے۔ اسی طرح سے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت جو ہم ساز و سامان کیری کرتے ہیں، جو ہمارا یہ آتا ہے، تو وہ 61%، اور جو پیسنجرز کیری کرتے، پیسنجرز تقریباً بائی روڈ جو چلتے ہیں وہ 85۔ یعنی اس کے بعد آپ کا ریلوے آتا ہے، ایئر وے آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو لوگ سفر کرتے ہیں تو کہاں سے کرتے ہیں؟ اگر ہم یہاں کی بات بھی کرتے ہیں، یہاں پہ ابھی ہمارے کشمیر میں اتنا زیادہ نیٹ ورک ریلوے کا نہیں ہے، روڈ وے زیادہ ہے، تو اگر ہم یہاں ہی کی بات کریں گے تو یہاں پر بھی تقریباً 90% سے زیادہ لوگ کہاں سے سفر کرتے ہیں؟ تقریباً 98% لوگ کہاں سے سفر کرتے ہیں؟ وہ روڈ ویز کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ اس روڈ ویز میں کیا کیا آتا ہے؟ اس میں آتا ہے ایکسپریس وے، نیشنل ہائی وے، اسٹیٹ ہائی وے، ڈسٹرکٹ روڈس، ولیج روڈس اور بارڈر روڈس۔ یہ اس کی الگ الگ پھر ہوتی ہے، مطلب جو بڑا ہوتا ہے تو اس کو ہم ایسے کہتے ہیں کہ مطلب جس پہ زیادہ جو بڑی مطلب شکل کا ہوتا ہے، یا ہم یہ کہیں گے کہ جس میں زبردست یہ بناوٹ ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہمارا نیشنل ہائی وے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب ایک شہر سے دوسری جگہ شہر میں جاتے ہیں ہم، تو وہاں پہ بھی ایک روڈ بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو ہم ایکسپریس وے، وہ تو الگ الگ بات ہے، اس پہ ہم بعد میں جائیں گے۔ لیکن اس کی امپورٹنس ہم دیکھیں گے کہ ان روڈس کی نا جو امپورٹنس ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ اس روڈ کی امپورٹنس یہ ہے کہ
سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے ریلوے کی تو اس پہ کافی زیادہ مطلب خرچہ ہو جاتا ہے، اس پہ لاگت زیادہ آ جاتی ہے. تو جو یہ روڈس ہم بناتے ہیں، روڈ ویز جو ہم بناتے ہیں، سڑکیں جو ہم بناتے ہیں، تو ان سڑکوں پہ نا بجائے ریلویز کے کم خرچ آتا ہے. مطلب اس کا کاسٹ جو ہوتا ہے، کنسٹرکشن کاسٹ آف روڈز از مچ لوور دین دا ریلوے لائنز. یہ پہلی اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس میں خرچہ کم آ جاتا ہے بنسبت ریلوے لائن بچھانے میں. اور اس مت کو یہ کہ ہماری ٹوپوگرافی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے، تو کسی ٹوپوگرافی پہ بھی ہم روڈ بنا سکتے ہیں. تو روڈ ہم آسانی سے ہر ایک جگہ پہ لے جا سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کی ریلوے ہے، وہاں پہ آپ کو بریجز بنانے ہیں، تو روڈ آپ کہیں بھی بنا سکتے ہو، کسی جگہ پہ بھی، چاہے پلان پہ چاہے ماؤنٹین پہ. یہ اس کی دوسری امپورٹنس ہے. اور اس کی اور ایک امپورٹنس یہ ہے، اکنامکلی اگر آپ سفر کرتے ہو کسی ہوائی جہاز میں کسی، تو وہاں پہ بھی آپ کو اس میں آسانیاں آپ اس میں آسانیاں دیکھو گے کہ اکنامکلی تو اتنا مطلب یہ مہنگا تو نہیں ہے نا. تو اور ایک امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ آپ مطلب ہر جگہ پہ ڈور ٹو ڈور سروس اس میں دے سکتے ہو. یعنی اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کووڈ-19 کی بات ہم کریں گے، تو جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ہمیں یہاں پہ اسینشل سروس ہے، سبزی ہے، گیس ہے، تو جب آپ نے اس روڈ کا استعمال کیا ہے، اس سڑکوں کا استعمال کیا، روڈ ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا، تو آپ کو گھر میں بیٹھ کے نا سبزی بھی مل گئی، گیس بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا. تو یہ کس کی بدولت آپ کو مل گیا؟ جب آپ کے پاس روڈ کنیکٹیوٹی ہے، جب آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن ہے. اور کون سا ٹرانسپورٹیشن؟ روڈ ویز. اسی روڈ ویز کی وجہ سے یہ ایک آسانی ہے کہ آپ کے ہر ایک گھر میں تو ریل گاڑی تو نہیں جا سکتی، ہر ایک گھر میں تو ہوائی جہاز نہیں جا سکتا ہے. اس کی اور ایک امپورٹنس یہ ہے کہ یہ ڈور ٹو ڈور جا سکتا ہے. اور ایک امپورٹنس اس میں یہ ہے کہ لوڈنگ ان لوڈنگ جو ہوتی ہے، اس میں مچ ایزیئر اور لوور یا کہیں گے ایزیئر کہیں گے وہ اس میں. یعنی جب اس میں آپ کو مال بھرنا ہے تو زیادہ تو نہیں بھرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے جب یہ تو اس میں آسانیاں ہو جاتی ہے. مطلب لوڈنگ ان لوڈنگ میں جو روڈ ویز ہوتا ہے اس میں ان لوڈنگ ہوتی ہے بنسبت کہ جو ایئر ویز ہے یا دوسرے ذریعے ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس میں یہ دیکھتے ہیں ہم کہ اس میں یہ آسانیاں نہیں ہوتی. تو اس میں ہم اور ایک چیز اس کی اور ایک امپورٹنس ہے، اگر ہمیں زیادہ دور بھی نہیں جانا ہوتا ہے، نزدیک جانا، تو وہ ڈسٹنس بھی آپ اس میں ٹریول کر سکتے ہو. دور جانا ہے تو اس میں بھی اس کے برعکس اگر آپ ریلوے کو دیکھتے ہو تو وہاں پہ نا یا ہم لانگ ڈسٹنس جو ہے وہ اس میں طے کر سکتے ہیں، یا ہوائی جہاز کا جہاں پہ استعمال کریں. تو یہ ایک اور امپورٹنس ہے کہ اگر آپ کو اس گھر سے دوسرے گھر میں جانا ہے تو اس ٹرانسپورٹ کا، اس روڈ ویز کا استعمال آپ کر سکتے ہو. تو اس کا یہی مطلب ہے، جو آپ روڈ ویز پڑھتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر ایک گھر سے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے، یہ ہر ایک کھیت سے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے، یہ ہر ایک انڈسٹری سے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے. یہی روڈ ویز آپ کو مارکیٹ سے کنیکٹ کرتا ہے. یہی روڈ ویز اور یہی ٹرانسپورٹیشن آپ کے لیے زندگی میں سہولیتیں پیدا کرتا ہے. تو اس لیے اس کی زبردست اہمیت ہے. اس سے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسری چیزیں بھی اس سے آپ نے حاصل کی ہے، دوسرے فائدے بھی آپ نے حاصل کیے. اس میں بیٹا آپ کو صرف اتنا ہی پڑھنا تھا کہ روڈ ویز جو ہوتا ہے یہ لانگسٹ نیٹ ورک ہے ہندوستان میں، دنیا میں اس وقت. اور اس کی ڈسٹنس کیا ہے؟ 2.3 ملین کلومیٹرز. اور اس کا جو ساز و سامان اس میں جو لاتے ہیں تو 61%. اسی طرح جو پیسنجرس ہم اس میں کیری کرتے ہیں تقریباً 85%. اس روڈز کے الگ الگ اس کے اٹ کنسسٹ آف ایکسپریس وے، نیشنل ہائی وے، اسٹیٹ ہائی وے، میجر ڈسٹرکٹ روڈز، ولیج روڈز اور بارڈر روڈز. ان پہ یہ منحصر ہے. یعنی یہ الگ الگ طرح کے روڈز بنے ہوئے ہوتے ہیں اس روڈز میں. پھر اس کی امپورٹنس میں نے بتا دی بیٹا. میرے خیال سے آج کافی ہے. خدا حافظ.